السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس اسلامک چینل کے ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید اور مرحبا کہتا ہوں۔ آج انشاءاللہ عز و جل یہ حدیث پڑھوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت والوں کی شان۔ تو حضرت عویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آئیے حدیث سماعت فرمائیں۔ ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی واختار بی اصحابا فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصہارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل۔ یہ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان آپ نے سنا، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا اور میرے لیے اصحاب کو چنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پسند فرمایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا محبوب، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب کے اصحاب کو چنا۔ پھر ان میں سے میرے لیے وزراء، انصار یعنی مددگار، اور سسرال والے منتخب فرمایا، جو ان میرے تعلق والوں کی توہین کرے، بے ادبی کرے، گستاخی کرے، تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور لوگوں سب کی لعنت ہے۔ جو بھی بے ادبی کرے، گستاخی کرے، اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، سب لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ آگے فرمایا، روز قیامت اس کے فرائض قبول ہوں گے، نہ ہی نوافل، نہ ہی فرائض قبول ہوں گے اور نہ ہی نوافل۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت عظام اور خلفائے راشدین، جتنے بھی تعلق والے ہیں میرے آقا کے ساتھ، کسی کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ اس حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی شان خاندان، آل پاک اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت برگزیدگی بیان ہوئی ہے، ان کا مرتبہ مقام بیان ہوا ہے، اور ان کے بے ادبوں کو مستحق لعنت قرار دینے کے ساتھ ساتھ فرائض و نوافل رد ہونے کی وعید سنائی گئی ہے۔ بھئی نہ تمہاری نمازیں قبول ہوں گی، نہ فرض، نہ ہی کچھ اور۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نسبتوں کا ادب احترام لازم ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی توہین دنیا آخرت میں خسارے کا سبب ہے، دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو بالکل ختم کرنے کا سبب ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی آل پاک ہو، اولاد پاک ہو، صحابہ کرام ہوں، جو بھی ہو نسبت والے، سب کا ادب کرنا چاہیے، سب کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ حدیث اچھی لگے ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آل پاک، اصحاب پاک، خلفائے راشدین، سب کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔